ایک دن ایک شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک آدمی کھڑا ملا تو اس شخص نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں مال ہوں۔ تو اس شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، کیا ہم اس کو اپنے ساتھ سوار کر لیں؟ سب نے مل کر کہا، جی ہاں۔ مال کے ذریعے جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔ پھر مال ان کے ساتھ سوار ہوا۔ گاڑی آگے چلی تو ایک اور آدمی ملا تو باپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں طاقت اور منصب ہوں۔ باپ نے پھر اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہم اس کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں؟ سب نے مل کر ایک آواز میں کہا، جی ہاں بالکل۔ طاقت اور منصب کے ذریعے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر طاقت اور منصب بھی ان کے ساتھ سوار ہوا اور اسی طرح دنیاوی لذتوں اور خواہشوں میں مبتلا لوگوں سے ان کو سامنا پڑتا رہا، یہاں تک کہ ایک آدمی اور ملا۔ باپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، نیک عمل ہوں۔ باپ اور اس کے گھر والوں نے مل کر ایک آواز میں کہا، نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں۔ ہم دنیا اور اس کا سامان چاہتے ہیں۔ نیک عمل ہمیں ان چیزوں سے محروم اور پابند کر دے گا۔ اس کی تعلیمات کی پابندی سے ہم تھک جائیں گے۔ حلال و حرام، نماز و روزہ، یہ ہم پر سخت گزرے گا۔ ہاں، ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم دنیا اور اس کے سامان سے لطف اندوز ہونے کے بعد تمہاری طرف واپس آئیں۔ پھر اس کو چھوڑ کر وہ آگے بڑھے، یہاں تک کہ سفر مکمل ہونے کے قریب ہوا کہ اچانک چیک پوائنٹ اور رک جائیے کے الفاظ دکھائی دیے۔ ایک شخص نے باپ کی طرف اشارہ کر کے گاڑی رکنے اور نیچے اترنے کو کہا۔ پھر اس شخص نے باپ سے کہا، تمہارا سفر یہیں پر ختم ہوا، اب میرے ساتھ جانا ہے۔ تمہارے پاس نیک اعمال ہیں؟ باپ نے کہا، نہیں، اس کو تھوڑی ہی مسافت پر چھوڑا ہے، مجھے موقع دیں، میں واپس لوٹتا ہوں اور اس کو اپنے ساتھ لاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، تم یہ ہرگز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سفر ختم ہو گیا اور واپسی ناممکن ہے۔ تو باپ نے کہا، میرے ساتھ گاڑی میں بیوی، بچے، مال، طاقت و منصب وغیرہ ہیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا، یہ تمہیں اللہ عز و جل کے دربار میں کسی چیز سے نہیں بچا سکتے اور یہ تمہیں چھوڑ دیں گے، اور جو چیزیں تمہیں فائدہ پہنچائیں گی وہ تو نیک اعمال تھے جس کو تم نے راستے میں چھوڑ دیا۔ باپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں موت ہوں جس سے تم غافل تھے اور تم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا۔